یہ آپ نے کیا کر دیا گستاخ لڑکی، معصوموں کی جان لیتے ہوئے کیسے آپ مزے سے بیٹھ کر یہ چیزیں کھاتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں ہاں؟ غزنہ سائی نے افسوس سے اپنے ہنس کے جوڑوں کے بڑے سے پنجرے کی جانب دیکھتے ہوئے آخر میں شدید غصے سے سامنے کرسی پر بیٹھے اپنے کتے کو چیر اپ کرتی نور حرم کی طرف قدم بڑھا کر اس سے ساتھی سے کندھے سے پکڑ کر پوچھا، شاہ سائیں چھوڑے، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ نور حرم اپنے کندھوں پر اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت ساتھی پر درد سے بلبلاتے ہوئے بولی، گستاخ لڑکی، درد تو انہیں بھی ہوا ہوگا آپ کے اس بیہودہ پلان۔ آج آپ نے ہمیں تنگ کرنے کے چکر میں اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے لڑکی، آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہے کہ نہیں؟ آج وہ اس کی اس شرارت سے بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ کیسے خوش ہوتا؟ آج اس کی شرارت سے دو معصوم جان اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اس وقت سامنے کھڑی لڑکی سے پہلی بار غزلان سائیں کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا وہ ایک تھپڑ اسے کھینچ کر مارے۔ شاہ سائیں ہماری بات سنیے۔ نور حرم اس کی تنگ گرفت پر تکلیف کے باعث آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اب سننے کو کیا بچا ہے لڑکی؟ آج آپ ایک قاتل بھی بن چکی ہے۔ ہمیں اس وقت آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے آپ کا سر قلم کر دے، مگر یہ دل روک رہا ہے، ورنہ آپ اس وقت جہاں ہمارے سامنے صحیح سلامت کھڑی نہیں ہوتی۔ سیاہ آنکھوں میں نمی اور غصہ لیے بغرایا۔ نور حرم اس کی غرانے پر لرز اٹھی۔ شاہ سائیں وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے پکار اٹھی۔ غزنہ سائیں کی اب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنا رحم دل تھا کہ دو پرندوں کے لیے اس وقت آنسو بہا رہا تھا۔ یہ دیکھ نور حرم آگے بڑھی، اس کے سینے سے لا کر رونے لگی، لیکن غزنہ سائیں نے غصے سے اسے خود سے دور کیا۔ گستاخ لڑکی، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی میں ایک گستاخ، بدتمیز، ظالم لڑکی ہیں۔ یہ شرارت کرنے سے پہلے آپ نے ان معصوم بے زر پرندوں کے بارے میں سوچا ہوتا کہ آپ کی شرارت سے انہیں نقصان بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسے دور دھکیل کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ نور حرم اس کی سیاہ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے سینے سے اللہ کا ساتھی سے اسے پکڑ کر بری طرح سے رونے لگی۔ ہمیں اس وقت اکیلا چھوڑے، خدا کے لیے چلی جائیے یہاں سے، ہمیں اپنی شکل مت دکھائیے۔ اسے غصے سے اسے دور کرتے وہ چیخ کر بولا۔ نور حرم اس کے دور کرنے پر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ رونے کی وجہ سے اس طرح ہوتی اپنی آنکھوں کو پنجرے کی طرف کرتا زور زور سے رونے لگا۔ اس وقت اسے شدت سے سالار شاہ کی یاد آنے لگا۔ وہ بھی تو اس سے اسی طرح اچانک سے بچھڑا تھا، کیوں وہی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، پہلے بابا اور سالار شاہ اور اب ہمارے پیارے ہنس کے جوڑے، کیوں؟ آخر زندگی ہم سے اتنے امتحان لینے پر تلی ہوئی ہے، کیوں؟ وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے زور سے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا، جبکہ دور کھڑی نور حرم اسے روتے ہوئے دیکھ خود بھی رو رہی تھی۔ شاہ سائیں ہمیں معاف کر دے، ہم بہت برے ہیں نا جو ہم نے آج آپ کو رلایا، ہمیں معاف کر دے، آپ ہماری وجہ سے آج پھر اپنے دل میں وہی درد محسوس کر رہے ہیں جو 1 سال پہلے آپ نے اپنے بھائی جیسے دوست کو اور اپنے بابا کو کھوتے وقت محسوس کیا تھا، مگر اس وقت ہم جو کر رہے ہیں صرف آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آنسو بہاتی ہوئی بولی، یہ سب اس نے اپنے ایک پلان کے لیے کیا تھا۔ اسے پتہ تھا غزنہ سائیں کو بہت تکلیف ہوگی اس پلان سے، لیکن وہ دل کو بڑا کر کے یہ کرنے پر مجبور ہو کر آگے بڑھ گئی تھی تاکہ آج رات وہ اسے سرپرائز دے سکے۔ میری بچی، اماں سائیں فاطمہ شاہ کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، اماں سائیں ہمیں معاف کر دے جو ہم نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا اور اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہمیں معاف کر دے دادا سائیں۔ فاطمہ شاہ بری طرح سے روتے ہوئے اچانک سے ماں سائیں اور بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، فاطمہ بچے، اس میں آپ کی نہیں ہماری غلطی ہے جو ہم نے ایک گدھ کو پالا، ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اس دن آپ سب کو یہاں اکیلا چھوڑا۔ عباس شاہ نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ان کی بات پر شہریار بادشاہ کی ماں شرمندگی کے مارے اپنی نظر چرانے لگی۔ وہ بھی تو اس رات جہاں نہیں تھی، لاہور اپنی بہن کے پاس تھی، اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اسی دن اسے مار دیتی، مگر افسوس وہ یہاں نہیں تھی۔ اب انہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ انہوں نے لالچ میں آ کر یہ سب کیوں کیا۔ بابا سائیں ہمیں معاف کر دے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے،
اگر ہم نے آپ سب سے یہ راز چھپایا نہ ہوتا کہ علی نگار کا بیٹا ہے ہمارا اور بہت کا نہیں تو کبھی یہ نہ ہوتا، بلکہ وہ درندہ بھی نہیں بنتا۔ اگر وہ آج اپنے اصل ماں باپ کے پاس ہوتا تو فاطمہ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ہمیں معاف کر دے آپ سب، یہ ہماری لالچ کی وجہ سے ہوا۔ جب ان سے رہا نہیں گیا تو وہ روتے ہوئے نیچے گر کر سب سے معافی مانگنے لگی۔ اپنی بیوی کی بات پر بہتشاہ شاک رہ گئے۔ وہ باقی سب پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں اب شہریار کی ماں؟ بہتشاہ نے غصے سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے کندھوں کو پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہم سچ کہہ رہے ہیں بہت، یہ علی نگار کا بیٹا ہے، ہمارا نہیں۔ ہماری تو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت جب ہم نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ ہمیں معاف کر دے، اور فاطمہ شاہ ہماری وجہ سے برباد ہوئی ہے نا، تو ہم اسے اپنے بیٹے شہریار کی دلہن بنائیں گے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں بابا سائیں، کل جمعہ ہے، کل ہی ان کا نکاح ہوگا۔ وہ آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی سب کو دیکھتی۔ یہ فیصلہ شہریار بہتشاہ سے پوچھے بغیر اسی لمحے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا۔ شہریار بہتشاہ تو ساکت نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہے کہ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ آپ یہ فیصلہ مجھ پر اس طرح تھوپ نہیں سکتی۔ شہریار بہتشاہ شدید غصے سے ان سے کہنے لگا۔ وہ تو ان کے فیصلے پر آگ بگولا ہو گیا جبکہ فاطمہ شاہ پھٹی آنکھوں سے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی ماں، جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارا بیٹا اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ سب کہہ کر اس بچی کو کیوں دکھ دے رہی ہیں جو پہلے سے ہی چوٹ کھائی ہوئی ہے صرف آپ کی وجہ سے؟ مہرو شاہ وہیں کھڑی کب سے یہ سب سن رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا کوئی ایک ایسی لڑکی سے اب شادی کرنا چاہے گا جو برباد ہو چکی ہے۔ وہ فاطمہ شاہ کی خوبصورت چہرے کو غور سے دیکھنے لگی جو اپنی تائی کی بات پر خاموشی سے آنسو بہہ رہی تھی۔ وہ نظر اس پر سے ہٹا کر دستگیر عالم شاہ کی جانب دیکھنے لگی جو آنکھوں میں نمی لیے شاید اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا یا اس کی بربادی پر آنسو بہہ رہا تھا۔ مہرو حویلی کے کچن میں کھڑی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ کل ہی شہریار فاطمہ شاہ کو لے کر آیا تھا اور اس وقت سبھی اماں سائیں کے روم میں موجود تھے۔ مہرو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں انہیں، یہ خود دیکھ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ دستگیر عالم شاہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن کی جانب بڑھا تو اندر اسے وزنی چیزیں اٹھائے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وزنی پتیلی ایک ملازمہ کو پکڑا کر وہ اسے ڈانٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ شاہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اماں سائیں کے پاس جائیے، وہ کیا سوچیں گی اس مشکل گھڑی میں آپ ان کے پاس ہونے کے بجائے اپنی بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ کے ہیں۔ مہرو سے روم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھتی صحت پریشانی سے بولی، اماں سائیں کے پاس بھی ہم جائیں گے۔ مہرو، آپ کو روم تک تو چھوڑیں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، کیوں آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں؟ اگر آپ کو ہمارے بچے کا کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں؟ مہرو جب سے شاہ حویلی میں آئی تھی کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوئی دستگیر عالم شاہ کو نظر آتی۔ اب بھی اسے کچن میں دیکھ اسے اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے وہ اس کی خاصی کلاس لے رہا تھا۔ شاہ، ہمیشہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہماری ایکسرسائز کیسے ہوگا؟ ہاں؟ مہروسا نے رک کر اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دستگیر شاہ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا جو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مہرو، بس ہم نے کہہ دیا، آپ بیڈ سے نیچے اپنے پیر نہیں رکھیں گی تو بس نہیں رکھیں گی، اور ایکسرسائز کی آپ فکر مت کریں، ہم ہیں نا، ہم ایک بہت ہی اچھے جم ٹرینی ہیں، ہم آپ کو اچھے سے ایکسرسائز کروائیں گے۔ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حل کرتا منیحیزی سے بولا تو اس کی بات پر مہرو شاہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے کندھے پر ہلکے سے جھپٹ مارتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ ہم آپ کی طرح باڈی بنانے کے لیے ایکسرسائز نہیں کر رہے شاہ جی، آپ بھی نہ۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر اسے ایک شرارت سوجی تو اسے باہوں میں اٹھا کر روم کی جانب بڑھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر اسے دیکھتے ہوئے اشارہ کرنے لگا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا شاہ سائیں؟ اسے بار بار بیڈ روم کے دروازے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھ وہ اب اسے گھورتے ہوئے بولی، ہماری بولی بیگم، ہم کب سے اشارے سے آپ سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہی آپ ابھی ہمارے ہاتھ بہت مصروف ہیں؟ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ مہروسا شاہ اس کی بات پر ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولنے لگی اور جب دروازہ اس نے کھولا تو وہ اس سے لیے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا۔
اور اسے لے جا کر بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر تھوڑا سا جھکا۔ ویسے حسینی صاحبہ، آج کل آپ ہمارے سکس پیک کو بڑے غور سے دیکھ کر مطالعہ نہیں کر رہی؟ ایک منٹ، کہیں آپ ہم سے رومانس کرنے کا تو نیا طریقہ تو ڈھونڈ نہیں رہی اپنی رومانوی جولاگا کور سے؟ دستگیر شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے لرزتے لبوں پر جھکا اور نرمی سے لبوں کے کناروں کو چھو کر منی خیزی سے پوچھنے لگا۔ محروسہ اس کے لمس پر نظر نیچے جھکا کر شرما کر بری طرح سے لرزنے لگی۔ شاہ، آپ ہماری اوپر سے ہٹ جائیں، ہم آپ پر آج سے رومانس کرنے سے پابندی لگا رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ پورے 5 ماہ تک ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے بارڈر پار کیا تو ہم آپ کو سخت سزا دیں گے۔ محروسہ اسے دور ہٹنے کا کہتے اس پر ایک ایسی پابندی لگانے لگی جسے سن کر وہ حق دک رہ گیا۔ حسینی جی، آپ یہ ستم ہم پر نہیں کر سکتے۔ ایک بار کہہ دے کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہی تھی، ہم بھلا اپنے جانوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ اسے بے بس نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو محروسہ شاہ اس کی بات پر سے گھورنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے شاہ جی، آپ نہ اتنے بدماش ہیں، ہمیں اس حال میں بھی نہیں بخش رہے، ہم پر کچھ تو رحم کرے۔ محروسہ اسے دور کرتی ہوئی بولی، حسینی جی، ہم اپنی معصوم اور بولی سی بیگم پر رحم نہیں سے محبت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شدتوں والا۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو محروسہ اسے دھکا دینے لگی، لیکن اس جیسے پہاڑ جیسے شخص کو اسے دور کرنا اس جیسے نازک لڑکی کا کام نہیں تھا۔ جب وہ تھک گئی تو چہرہ دوسری طرف کرتی غصے سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اچھا بابا، ہم جا رہے ہیں، اب غصہ تو مت کریں اب بستانی جی۔ اسے غصے سے سرخ چہرہ لیے اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولا، اب جائیے بھی نہ، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ ہمارے سائیں کو اس وقت اکیلا مت چھوڑے، فاطمہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس وقت آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے پاس۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اسے فاطمہ شاہ کے اوپر ہوئے ظلم کا سن کر اس کے اوپر بہت رحم آیا تھا اور ہمدردی بھی ہوئی تھی کہ کتنی پیاری لڑکی کے ساتھ کیسے اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ وہ چہرے سے بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ محرو اب سے ہی کہہ رہی ہے، ہمیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے، مگر آپ کو بھی تو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت بھی تو دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے آپ کے کام کرنے اور وزن اٹھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم نے آپ کو پکڑا نہ ہوتا نا تو آپ اپنے ساتھ ہمارے بچے کو بھی خطرے میں ڈال دیتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آخر میں سہتی سے اسے گھورنے لگا جو سر جھکا گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، آج کل وہ اپنا دھیان صحیح سے نہیں رکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کیسے رکھتی؟ یہاں ہر طرف اتنی پریشانی ہی پریشانی ہے تو وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ شاہ جی، آپ فکر مت کریں، اب جہاں جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، جب ہم کے سامنے ہوں گے تو آپ کا دھیان دو جگہوں میں نہیں بٹے گا۔ محروسہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے کہا تو دستگیر شاہ نے اس کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے مان بخشا۔ فاطمہ شاہ، کیا وہ سچ میں علی تھا؟ شہریار بہشہ اچانک اس کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلائے ہوئے تھی، اس کی بے تکی بات پر اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شہریار بھائی، آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ جو کچھ ہوا ہے میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ آپ تو وہ انسان ہیں جو آنکھیں بند کر کے گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار بناتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اب بھی آپ کو میں ہی جھوٹی لگ رہی ہوں گی، بالکل غازی بھائی کی طرح۔ فاطمہ شاہ اس کی بات پر سخت غصے سے بیٹھ سے اٹھی، اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اسے سنانے لگی۔ نہیں فاطمہ، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اس رات علی اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ شہریار بادشاہ کی بات پر وہ اپنی آنکھوں میں جلن محسوس کرنے لگی اور اپنی جلن نظروں کو اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کیسے اس طرح اپنے ہی گھر کی عزت سے ایسے سوال پوچھ سکتے ہیں شہری بھائی؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ محروسہ شاہ جو روم کے باہر کھڑی تھی۔ شہریار بادشاہ کی بات پر اسے بھی بہت غصہ آیا۔ ویسے کیسے ایک لڑکی سے یہ سب پوچھ سکتا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جس پر یہ سب گزرا تھا؟ فاطمہ، یہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے۔ وہ روم میں داخل ہو کر بولتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی تو شہریار بادشاہ اسے وہاں دیکھ ایک نظر فاطمہ پر ڈال کر تیزی سے باہر نکلا، جبکہ فاطمہ اس کے باہر نکلتے ہی بری طرح سے رونے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اسے یہ ساری باتیں سننی پڑے گی، لیکن امید نہیں تھی کہ شروعات اس حویلی سے ہوگی
محروسہ بابی، ہم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ معاشرہ کیوں اتنا تنگ نظر بن جاتا ہے؟ کیوں ہم بے گناہ پر یہ کیچڑ پھینکتے ہیں؟ ان پر کیوں نہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی ہے؟ ہمیں جیتے جی مارنے والوں کو یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ وہ روتی ہے محروسہ کے گلے لا کر کہنے لگی تو محروسہ شاید ٹوٹی بکھری لڑکی کو چپ کروانے لگی۔ وہ ہمدردی محسوس کرنے لگی اس وقت فاطمہ شاہ کے لیے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ مطمئن ہو کر اسے دلاسا دینے لگی۔ مصطفیٰ خان سجل خان کو اپنے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں اس کے کہنے پر اسے لائے تھے تاکہ حیدر خان اسے ساری سچائی آج بتا دے، کیونکہ کل اسے ڈیڈ سے ملانے بھی تو لے کر جانا تھا۔ خاص کا اسے اپنی اس بہن سے بھی ملنا تھا جس کا پتہ بھی اسے کل ہی چلا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی فیملی مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے ڈیڈ اور دونوں بہنیں اب ایک ساتھ ایک چھت تلے رہیں گے، یہ سوچ سوچ کر اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ حیدر لالا، آپ نے مجھے یہاں کیوں ملنے بلایا ہے؟ آپ خان ولا بھی تو آ سکتے تھے مجھ سے ملنے۔ سجل کرسی پر بیٹھتی ہوئی حیدر سے سامنے بیٹھے اپنے گبرو فوجی بھائی کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ نفرت سے اپنی مٹھیاں گھستے ہوئے کہنے لگا، لیکن لالا آپ اتنی نفرت بابا تایا لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو کتنے پیار کرتے ہیں آپ سے، پھر آپ کیوں ان سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں؟ سجل ناسمجھی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جس کا ہو چہرہ خان ولا کے پد کا نام سے ان کا سخت غصے سے سر ہو گیا تھا۔ سجل، تم بھی ان کی سچائی سنو گی تو تم بھی ان سے نفرت کرنے لگو گی۔ جو ناانصافی انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ایسا اپنوں کے ساتھ۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سب باتیں کہنے لگا جو واضح میں ہوا تھا، یہاں تک اس نے اپنے باپ کی سچائی بھی اسے بتانا شروع کر دیا کہ کون ان کا باپ ہے۔ سجل حیدر خان کی بات پر چہرے پر نفرت سجائے اپنے نازک ہاتھوں کی مٹھیوں کو گھسنے لگی۔